सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें। सीसीटीवी कैमरा पे किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना। कौन था जिसने अंदर उनको किया है? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो आगे उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी कि प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये प्लान बनाया हुआ है। ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है। ये ही हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इलेक्शन जो जीत गया था, जो प्राइम मिनिस्टर था, जिसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिशियन ने साजिश की फौज के साथ मिलकर और उसको बजाय प्राइम मिनिस्टर बनाने के उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करवाएगा और मुल्क टूट गया। ये वही प्लान बन रहा है। इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं। तो अब इनको यह नजर आ रहा है कि ना किसी तरह फौज के सामने खड़ा करो। कौन अपनी फौज से लड़ता है मुझे बताएं? अगर फौज से लड़ेगा तो क्या मुल्क ही हारेगा ना? कभी कोई लड़ता है? ये जो सारा कराया जा रहा है, जो उकसाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा? सिर्फ ये पीडीएम को ही फायदा है ना। मुल्क की तो जमहूरियत भी तबाह। अब ये सोच ले कि यहां केयर टेकर का अब क्या काम रह गया, इनकी क्या कानूनी हैसियत रह गई है? 90 दिन पूरे हो गए। इनका तो काम था इलेक्शन करवाने के लिए आना। इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है? यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है? और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा। अब आज वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं 90 दिन में करवाया। आइन को तोड़ा है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश की है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ और पहले वो लंदन प्लान का हिस्सा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को? ये तो सारा तबाह हो रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर। खान साहब ये बताइएगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप जिसकी बातें बातगश्त इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही हैं, वो ये है कि 3 साल का एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए। आप कहीं फिक्स हो जाएं और उसके बाद फिर 3 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन हो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अगर 14 मई भी गुजर गई, आने वाले दिन भी गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आपको मिल नहीं रही, पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, एनसीए का स्कैंडल आपके सर के ऊपर खड़ा है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, कोई भी रास्ता लोगे ना, आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो भी रास्ता लोगे वो पाकिस्तान की तबाही है। मुझे कोई समझा दे, आज किसी दानश्वर से पूछ लें, आज उसे बता दें कि पाकिस्तान ये खास तौर पे जो माशी दलदल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। आज ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज्यादा महंगाई हो गई है जब श्रीलंका में पब्लिक सड़कों पे आई थी। तो सवाल यह है कि इससे निकलना कैसे है? कोई सारे दानश्वर आपको एक बात कहेंगे कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ ताकि सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर आपकी माशत ठीक होगी। ये सब कहते हैं।
اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پاپولیرٹی ملی ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو نہیں ملی، تو آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دوسرا، بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے، کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملہ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کون نئی مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا۔ یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا، یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے، قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے۔ یہ میرا 27 سال کا ہے بھئی، جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، تب جلاؤ نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک منٹ، میری کوئی اس وقت مذاکرات نہیں ہوئی۔ ہمارا صرف ایک ہی، میں نے شروع سے کہا ہے کہ میں ہر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی ہے، الیکشنز، اور بات کس کی کرنی ہے؟ بنی ہوئی ہے، صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی اسمبلی سے نکلتے، نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرتے، نہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے، تو آپ منظم طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد کرتے، شاید آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے، کیونکہ الیکشن ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ ایک منٹ، اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین واضح طور پہ جب کہتا ہے کہ جیسی آپ کی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشن ہوگا، اس کے اوپر سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں، سارے پاکستان کے وکیل متفق ہیں، تو ہم نے اپنی اسمبلیز اور نون لیگ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹس دی کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں۔ سب ایک سن تو میں بات تو پوری کر۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوگ آئین پہ نہیں چلنے کے لیے تیار تو اس میں کیا کروں؟ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو 4 شیڈول میں لے کے جانے لگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا جو اپنا اگلا لاہ عمل بنایا ہے کہ اگر 4 شیڈول میں اگر آپ کی پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو کیا آپ کا لاہ عمل ہے؟ دیکھو، جب اگلی ٹیم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میچ نہیں کھیلنا، تو پھر وہ ٹیکٹیکل ناک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، کیونکہ میچ تو وہ اب کھیل نہیں سکتے۔ جی دیکھیے، وہ میں نہیں ابھی کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں، کچھ ایسا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے لوگ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک منٹ، کیونکہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا ہے، ان کے اوپر جو پریشر پڑا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، جو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، تو ہم ملک کی تباہی دیکھیں مستقبل میں۔ دیکھیں، اب میرے خلاف ہے کون؟ ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو، یہ تو ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں۔ یہ آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں، کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جی باری تحریک انصاف کی اس مشکل گھڑی میں جب اس کے اوپر سخت ترین کریک ڈاؤن گزر رہا ہے، آپ نے صدر بنایا چودھری پرویز لائی صاحب کو، ان کے اوپر تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے اور پارٹی کا بیانیہ کیوں نہیں دے رہے؟ صدر پاکستان کا رول بھی پہلے پرویز الہی کے گھر میں جو ہوا ہے
اس کا بتر بند گاڑی نے اس کا گھر توڑا ہے, جو عورتوں سے ہوا ہے جس طرح کا وہ, یعنی کیونکہ مجھے تو پتا ہے میرے گھر میں وہ ہوا ہے, میری بیوی اکیلی, یہاں بتر بند گاڑی نے دروازہ توڑا اور یہاں 40 پولیس والے چاروں اوپر نیچے. یعنی دیکھیں جو یہ کیا جا رہا ہے نا, میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے اچیو کیا کرنے کی کوشش کریں. مجھے صرف ایک ہی سمجھ آ رہی ہے کہ 1 سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے, ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ادھر آ گئے ہیں کہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح خوف اتنا پھیل جائے عورتوں سے. جو دیکھیں لوگوں کو, مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا, دیکھیں میں نے لوگوں سے بات کی اپنے, میں تو جب سے نکلا ہوں, میں اپنی جو جیل میں ابھی تک نہیں ہے وہ بیچارے انڈر گراؤنڈ ہی ہیں, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں لوگ اپنے اوپر مشکلات برداشت کر لیتے ہیں, لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی نہیں بیچارہ ٹالریٹ کر سکتا. مجھے جو تکلیف ہوئی, مجھے کوئی تکلیف جیل میں جا کے جو بھی ہوتا ہے, گولیاں بھی لگی, لیکن میری بیوی اکیلی گھر میں 2 دفعہ انہوں نے دھاوا بولا, ایک دفعہ وہ اکیلی اور دوسری دفعہ